مخلوقات کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی۔ وہ مبارک صبح تھی جب رحمت الہی کے فیصلے کے مطابق اس باسعادت ہستی کی پیدائش ہوئی۔ اس پاک ہستی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سرزمین عرب اخلاقی پستیوں کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جزیرہ نما عرب کے لوگ کئی قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بت پرستی، جوا بازی اور زنا ان کی عادت بن چکا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم کا بھی ان میں رواج تھا۔ قتل و غارت کے دلدادے تھے۔ معمولی باتوں پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے سالہ سال برسر پیکار رہتا۔ بت پرستی اور شرک زوروں پر تھا اور اس کا مرکز مکہ تھا۔ اس اخلاقی پسماندگی میں حضرت عبداللہ کے ہاں، جن کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے سے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے مکہ کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے دائی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا۔ 6 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی انتقال کر گئے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے اپنے ذمہ لے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانت اور ایمانداری کی بدولت آپ کو امین اور صدیق کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ جب آپ کی عمر 25 برس کی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ ایک نہایت شریف اور مالدار خاتون تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی مال دے کر شام کی طرف تجارت کی غرض سے بھیجا اور اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی فاصلہ اور قابلیت کو دیکھ کر اور اپنے غلام کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورہ کے بعد قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے، مگر بیٹیاں تمام بڑی ہوئیں۔ بعثت سے پہلے بھی آپ عرب سوسائٹی اور گندی رسوم سے مجتنب رہے اور شرک سے محفوظ رہے اور کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا یہ حال تھا کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی طلب اور اس کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ مکہ کے پاس شہر سے 3 میل کے فاصلے پر منا کی طرف جاتے ہوئے بائیں جانب کوہ ہرا میں ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ ان ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور تھا کہ وہاں جاتے اور غور و فکر اور یاد خدا میں مشغول رہتے۔ عام طور پر کئی دن کا کھانا ساتھ لے جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار ہرا میں عبادت الہی میں مصروف تھے کہ یکلخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدا کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے۔ یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت گھبراہٹ اور اضطراب کی حالت میں جلدی غار ہرا سے نکل کر گھر لوٹے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ تقریباً 40 روز تک بند رہا۔ اسی حالت میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کے نام پر بیدار کریں
اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کا پیغام دینا شروع کر دیا اور شرک کے خلاف تعلیم دینے لگے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم الہی نازل ہوا کہ اے رسول، جو حکم تجھے دیا گیا ہے وہ کھول کھول کر لوگوں کو سنا دے۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار اور بیدار کر۔ انہی ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مسلمانوں کا ایک تبلیغی مرکز قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اس مقصد کے لیے پسند فرمایا۔ نبوت کے 6 سال تک دار ارقم آپ کی تبلیغ کا مرکز رہا۔ اس میں آخری اسلام لانے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچی اور وہ دار ارقم سے نکل کر برملا تبلیغ کرنے لگ گئے۔ اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ کے بعد مکہ کے گلی کوچوں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا تو قریش کو فکر شروع ہوئی کہ کہیں اسلام کا پودا مکہ کی زمین میں جڑ نہ پکڑ جائے۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی شدید مخالفت شروع کر دی اور طرح طرح سے مسلمانوں پر مظالم توڑنے لگے۔ جب مسلمانوں کی تکلیف انتہا کو پہنچ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ادھر قریش نے جب دیکھا کہ تمام حربیں آزمانے کے باوجود اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے تو سب نے باہم مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات قطع کر دیے جائیں۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں، جو ایک پہاڑی درہ کی صورت میں تھا، محصور کر دیا گیا اور 2.5 سے 3 سال تک یہ محصورین ایک طرح کی قید شدہ زندگی کے مصائب اور سختیاں برداشت کرتے رہے۔ بالآخر چند رسائی قریش، جن کے دل میں خدا نے رحمت اور قرابت داری کے جذبات پیدا کر دیے تھے، ان کی کوششوں سے یہ معاہدہ منسوخ کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نہایت شدید صدمے پہنچے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ نبوت کے تقریباً 12ویں اور 13ویں برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء کے عظیم الشان کشفی نظارے دکھائے گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ فتوحات اور ترقیات کے نظارے دکھائے گئے۔ مکہ میں قریش کی شدید مخالفت اور طائف کے انکار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کو تبلیغ کرنے پر توجہ مرکوز کی اور کثرت کے ساتھ قبائل کا دورہ شروع کر دیا۔ اسی دوران 11 نبوی میں آپ کی ملاقات اس وقت یثرب سے آئے ہوئے 6 اشخاص سے ہوئی۔ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے اور وعدہ کیا کہ واپس جا کر اپنے بھائیوں میں بھی تبلیغ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد پھر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ توجہ دلائی کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے اب مدینہ کی طرف جائیں۔ مسلمانوں کے اس طرح ہجرت کر جانے کی وجہ سے قریش کو بہت غصہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے، اس لیے قریش نے مل کر ابو جہل کی رائے پر یہ منصوبہ بنایا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ یہ تمام سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اطلاع دے دی اور یثرب کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور آنے والی رات مکہ میں نہ گزارے۔ 8 روز کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، جہاں مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اور مدینہ کا میدان تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مدینے میں مہاجرین کے آنے کے بعد 4 طرح کے لوگ آباد تھے، چنانچہ مدینہ کو درپیش خطرات اور سلامتی کے قیام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ کسی فریق پر حملے کی صورت میں سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی، چنانچہ قریش کا 1000 ہر طرح سے مسلح افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر تیار ہو کر
مسلمانوں پر حملے کی غرض سے نکلا، جس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کے قریب صحابہ کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ بدر کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور جنگ شروع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور دعا میں مشغول ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تیرے دین کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو پھر اس زمین پر تیرا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے۔ جنگ بدر میں شکست کھانے کے بعد سرداران قریش نے قسمیں کھائیں کہ جب تک مقتولین بدر کا بدلہ نہ لے لیں چین سے نہ بیٹھیں گے۔ 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں پھر 3000 کا لشکر لے کر وہ آئے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو پھر یہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا جو لشکر ہے وہ تیار کیا۔ احد پہاڑی کے قریب یہ جنگ لڑی گئی۔ وہاں پہ جو درہ تھا وہاں سے یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہاں سے پھر دشمن جو ہے وہ حملہ کرے، تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 تیر انداز جو تھے بڑے ماہر ان کو کھڑا کر دیا۔ جب مسلمان جنگ جیتے ہیں تو ان میں سے اکثر جو تھے وہ نیچے آ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن میں سے خالد بن ولید اپنے لشکر کو اس نے دوبارہ جمع کیا اور اس ٹیلے سے حملہ کیا جو کہ پیچھے کی طرف سے تھا۔ مشرکین کے دوبارہ حملے سے مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھی کہ آپ حج بیت اللہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ خواب سنائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تقریباً 1500 کی تعداد آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو گئی۔ حدیبیہ کے مقام پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا مشرکین کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو آپ نے جو مشرکین تھے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ایک لحاظ سے قید کر دیا، روک لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر اس رنگ میں پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک سفیر کی شہادت تھی۔ اپنے صحابہ کو لے کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور ان صحابہ سے عہد بیعت لیا کہ اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ جب قریش کو اس بیعت کی اطلاع ملی تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا بلکہ مسلمانوں سے معاہدے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے۔ اس معاہدے کی روح سے قریش مکہ نے مسلمانوں کو اگلے سال خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت دے دی۔ صلح حدیبیہ کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط لکھے، جن میں کیسر روم، کسری شہنشاہ فارس، والی مصر، بادشاہ نجاشی، رئیس غسان اور یمامہ کا رئیس شامل ہیں۔ ان میں سے بادشاہ نجاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی فتوحات تھیں، ان کو دیکھ کے ظاہر ہے دشمن اندر سے کڑتا تھا، تو انہوں نے پھر قریش والوں نے جو امن کا معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے بنو خزاع ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس موقع پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی اور فرمایا کہ اب تیار ہوں مکہ پر چڑھائی کے لیے۔ چنانچہ تقریباً 7000 کے قریب یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا اور آہستہ آہستہ راستے میں دوسرے قبائل بھی ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلام زور و شور سے پھیلنے لگا اور دور دور سے وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور مکہ روانہ ہوئے۔ مناسک حج ادا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ جو حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ دراصل ساری دنیا کے لیے ایک لائے عمل ہے، ایک چارٹر ہے۔
امن کا، اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی قدر بیان فرمائی۔ اس حجۃ الوداع خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے کوئی دوسرے پر کسی قسم کی کوئی ترجیح نہیں رکھتا، ہاں اگر کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ خطبے سے فارغ ہو کر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی گئیں، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو اچانک طبیعت ناساز ہو گئی اور سر میں درد اور بخار کی شکایت پیدا ہو گئی۔ مرض آہستہ آہستہ شدید ہوتا گیا اور 13-14 روز کی علالت کے بعد دوشنبہ کے روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں رحلت فرما گئے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی۔